بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا کہ سائنوفارم اور سائنوویک کورونا ویکسین کی ابھی تک سعودی عرب میں منظوری نہیں کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان عبدالعالی نے بتایا کہ سعودی عرب فائزر، اسٹرازینکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن 4 ویکسینوں کی منظوری دیے ہوئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان 4 کے علاوہ کوئی اور ویکسین ابھی تک مملکت میں منظور نہیں کی گئی۔ سائنوفارم اور سائنوویک کا اندراج ابھی تک نہیں ہوا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ترجمان نے وضاحت کی کہ جن افراد نے چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لی ہیں وہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے اپنے ای ویزا پورٹل پر اعلان کیا تھا کہ چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لینے کی صورت میں سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کی 4 ویکسینیں محفوظ اور اہم ہیں۔ خواتین حمل کے ہر مرحلے میں منظور شدہ 4 ویکسینوں میں سے کوئی بھی لگوا سکتی ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور رکن کابینہ عادل الجبیر سے اتوار کو سعودی عرب میں متعین سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل لیٹر بلال اکبر نے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان برادر ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور سفیر پاکستان نے باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی اہم حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی عمرہ فریٹرز نے کہا کہ وہ اپنے آپریشن کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے سعودی عرب کی اجازت کے منتظر ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستانی عمرہ فریٹرز کا یہ بیان اتوار کو سعودی عرب کے ایک نئے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ان غیر ملکی زائرین کو عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے مکمل ویکسین لگوا لی ہے۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس اور اس کے نئے ویرینٹس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 13 ملکوں پر سفری پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ ان ممالک میں پاکستان، افغانستان، ارجنٹینا، برازیل، مصر، ایتھوپیا، انڈیا، انڈونیشیا، لبنان، جنوبی افریقہ، ترکی، ویتنام اور متحدہ عرب شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی وزارت برائے حج عمرہ نے کہا تھا کہ وہ 9 اگست سے ان غیر ملکی زائرین کی عمرہ درخواستیں وصول کر رہے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے اور ان کا تعلق ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے نہیں ہے۔ سعودی فضائیہ نے حمیس مسجد کو نشانہ بنانے کی حوثی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا کہ حوثی ملیشیا نے حمیس مسجد کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی فضائیہ نے حوثیوں کی طرف سے داغے جانے والے 2 بارودی ڈرون فضا میں ناکارہ بنا دیے ہیں۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سعودی عرب کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششوں میں ہے۔ اتحادی افواج نے کہا کہ سعودی عرب کی شہری آبادی سرکاری تنصیبات اور نجی املاک کی حفاظت کے لیے مستعد اور چوکس ہے، ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گی، نیز جوابی کارروائی کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے آن لائن فراڈ کی 100 وارداتوں میں ملوث 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق پولیس کے ترجمان خالد القردیس کا کہنا ہے کہ ملزمان میں سے 3 کا تعلق سعودی عرب، 3 کا مصر، 1 کا انڈیا اور 1 کا پاکستان سے ہے۔ پولیس ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ ملزمان نے سرکاری و مالیاتی اداروں کا نام استعمال کر کے وارداتیں کی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ملزمان سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام پیغامات اور فرضی اشتہارات بیچ کر انہیں شیئر اور سرمایہ کاری کے جھانسے دے رہے تھے۔ یہ سارا کام مختلف پلیٹ فارموں سے آن لائن کیا جا رہا تھا۔ 1.3 ہزار سم فرضی ناموں سے نکالی گئی ہے۔ اندرون ملک موجود 8 افراد بیرونی مملکت ملزمان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ یہ لوگ رقوم ہتھیا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رہے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام ملزمان کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پھر نجران، جیزان، عسیر اور باہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کہیں درمیانے درجے اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ ژالہ باری کا بھی امکان ہے اور جب کبھ بارش سے سیلاب بھی آ سکتا ہے۔
اخبار 24 کے مطابق مشرقی ریجن اور ریاض کے جنوبی مقامات نیز مملکت کے جنوب مغربی پہاڑوں اور اللیس اور یمبو کمشنروں میں گرد آلود ہوائیں چلے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ پیر کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور الاقصی میں ہوگا، جبکہ کم از کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔